السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ آج انشاءاللہ ہم دوسرا پارہ جو ہے سیقول کے نام سے جو پارہ ہے دوسرا، اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ اس میں جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 1.5 سال مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور پھر حکم آیا نماز کے دوران کہ آپ اپنے چہرے کو اب مسجد اقصیٰ سے گھما کر مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف کر دیں۔ تو اس پہ جو ہے وہ جب پہلے آپ کا چہرہ مسجد اقصیٰ کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہود اس سے خوش ہوتے تھے کہ چلے اچھا ٹھیک ہے کہ ہمارا قبلہ بھی مسجد اقصیٰ ہے اور مسلمانوں کا قبلہ بھی مسجد اقصیٰ ہے۔ اگرچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے مانا نہیں، لیکن اس بات سے ان کو خوشی تھی کہ چلیں یہ بھی جہاں منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں ہم بھی وہیں منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور کفار جو مشرکین مکہ تھے وہ خانہ کعبہ کے پاس رہتے تھے، ان کی محبت، ان کا تعلق خانہ کعبہ کے ساتھ تھا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، اور وہ ان کو اپنے آپ کو ان کا پیروکار کہتے تھے نہیں تھے تو مشرک۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، جب تم مکے کے رہنے والے ہو، خانہ کعبہ سامنے، اس کو چھوڑ کے مسجد اقصیٰ کی طرف کیوں منہ کر کے نماز پڑھتے ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اپنی خواہش یہی تھی کہ آپ مسجد حرام کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور لیکن آپ نے ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی درخواست نہیں کی کہ بھئی آپ اے اللہ میرا قبلہ مسجد اقصیٰ سے خانہ کعبہ کی طرف موڑ، کیونکہ عبادت کا معاملہ اللہ کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہے بندے کو حکم دے، اور بندے کو چاہیے کہ وہ اسی طریقے سے عبادت کرے۔ اچھا، اب اس میں ہوا کیا کہ آپ کو پہلے حکم دیا مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اس کے بعد پھر کہا مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اس پہ لوگوں نے باتیں بنائی کہ بھئی پہلے جو قبلہ تھا اس کو چھوڑ کے دوسرا قبلہ اختیار کرنے کا کیا مقصد؟ اگر مسجد حرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ قرار دینا تھا تو مسجد حرام کو اور خانہ کعبہ کو ہی قبلہ قرار دے دیتے، کیوں کچھ عرصے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی، اب مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں؟ ایسا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کوئی ریزن، کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا۔ اس میں جو نکتہ ہے اور بات یہ ہے کہ دیکھیے نہ مسجد حرام کی طرف منہ کرنے میں کچھ ہے، نہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کرنے میں کچھ ہے۔ اصل بات ہے اتباع، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہوگا اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ جب وہ اللہ فرمائیں گے کہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز شمار ہوگی، اور مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ہی شمار نہیں ہوگی۔ اور جب مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا تو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی تو نماز شمار ہوگی، ورنہ نماز ہی شمار نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں اس کو 2-3 مثالوں سے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ روزے میں نہ کھانے میں ثواب ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ سحری کرتے ہیں تو اس وقت کھانا ثواب ہوتا ہے، اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اب کھانا گناہ ہے۔ سارا دن رمضان کے اندر روزے میں کوئی شخص کھانا کھاتا ہے، گناہ ملے گا۔ اب افطاری کا وقت آ جاتا ہے، اب افطاری کے وقت کھانا ثواب ہے۔ کھانے کے اندر تاخیر کرنا بغیر ضرورت کے، بغیر کسی ویلڈ ریزن کے، یہ چیز مکروہ ہے، شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے سحری میں کھانا ثواب، پورا دن بھوکا رہنا ثواب، افطاری میں پھر کھانا ثواب۔ تو بات نہ کھانے میں ثواب ہے نہ بھوکا رہنے میں ثواب ہے۔ جب کھانا اور بھوکا رہنا اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے گا تو یہ کیا شمار ہوگا؟ عبادت۔ جب اللہ کے حکم کے مطابق میرا آپ کا عمل ہو جائے گا تو یہ عبادت کنسیڈر ہوگا، یہ عبادت شمار ہوگا۔ تو بات یہ، خلاصہ یہ ہے ساری بات کا کہ شریعت نام ہے اتباع کا، شریعت نام ہے اتباع کا۔ اگر آپ کا اور میرا عمل اتباع شریعت کے مطابق ہوگا تو یہ ثواب شمار ہوگا، اور وہی کام اگر کوئی شخص بغیر شریعت کے اتباع کے کرے گا تو وہی کام گناہ شمار ہوگا۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے،
لیکن یہی آدمی نماز پڑھتا ہے مکروہ اوقات میں. نماز پڑھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، حالانکہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے. اسی طرح آپ سارے مہینے روزے رکھیں گے رمضان کے، اور رمضان کا جو ختم ہو جائے گا، اب عید والے دن روزہ نہیں رکھنا، عید کے پہلے دن روزہ نہیں رکھنا، اس دن کوئی روزہ رکھے گا گناہ ملے گا. تو پتہ یہ چلا کہ روزہ رکھنے میں اور نہ رکھنے میں ثواب کا تعلق اس وقت بنے گا جب یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو. آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب اس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے مختلف چیزوں سے، ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، اور مال میں، اولاد میں، جان میں اور پھلوں میں کمی کے ساتھ. یعنی اس میں بنیادی طور پہ یہاں پہ جو نقطہ بیان کیا جا رہا ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں آزمانا ہے، ہم نے تمہیں آزمانا ہے مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں ہم تمہیں آزمائیں گے. اس آزمائش میں جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کے لیے بشارت ہے. ٹھیک ہے، اب یہ آزمائش آتی کیوں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی موضوع کو مختلف مقامات پہ ذکر کیا. ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تم صرف جنت میں اس بات کے کہنے پہ داخل ہو جاؤ گے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. تم سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا گیا اور خوب آزمایا. اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگوں کو آزمایا ہے نا، تم سوچ بھی نہیں سکتے کتنا آزمایا. یعنی اتنا شدید قسم کا آزمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تکلیفیں پہنچائیں، مصیبتیں پہنچائیں اور ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، ہلا جلا کے رکھ دیا. لیکن وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کے پیروکار تھے وہ جمے رہے، انہوں نے ذرا بھی چوں چرا نہیں کیا، شکوہ شکایت نہیں کی. انہوں نے کہا یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ اس دنیا میں ہونی ہیں. اب یہ ہوتا کیوں ہے، تکلیفیں آتی کیوں ہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کے لیے جنت میں خاص مقام رکھا ہوتا ہے، اور یہ شخص اپنی عبادت میں کمی کی وجہ سے اتنا نیک نہیں ہوتا، اتنی عبادتیں نہیں کرتا، اس بنا پر یہ شخص اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کو بیمار کر کے، کبھی اس کی اولاد میں بیماری ڈال کے، کبھی مال کا نقصان، کبھی کوئی اور چیز کا نقصان، تو کبھی اس طرح کی پریشانیاں ڈال کے اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں. اب آدمی کیا ہے کہ اتنی تکلیفیں میں برداشت کروں اور اس مقام تک پہنچوں، بھائی مجھے تکلیفیں ہی نہیں چاہیے. تو یہ تکلیفیں جو آج میں اور آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا، قیامت والے دن حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت والے دن لوگ چاہیں گے کہ کاش دنیا کے اندر، روایت کے الفاظ ہیں، لوگ جب قیامت والے دن دیکھیں گے نا کہ جن لوگوں کو پریشانیاں دنیا میں آئی تھی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں، ان کو کیا کیا اجر مل رہا ہے، تو جب وہ دیکھیں گے اجر کو تو وہ خواہش کرنے لگیں گے کہ ہائے کاش دنیا کے اندر لوہے کی کنگھیوں سے ہمارے گوشت کو ہماری ہڈی سے جدا کیا جاتا اور ہم اس کو اس وقت برداشت کر لیتے اور آج یہ اجر حاصل کرتے. یعنی آج تو پریشانی مجھے اور آپ کو ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ پریشانی سے ہمیں بچا. بالکل ٹھیک ہے، دعا بھی مانگنی چاہیے، لیکن جو پریشانی انسان کو اس دنیا میں ہوتی ہے اس کا جو اجر ہے، اس اجر کو جب بندہ دیکھے گا تو وہ خواہش کرے گا کہ ہائے کاش، حسرت کرے گا کہ کاش دنیا کی زندگی میں ہمارے اوپر اتنی آزمائشیں آتی کہ لوہے کی کنگھی سے ہمارے گوشت کو ہماری ہڈی سے الگ کر دیا جاتا اور اس وقت ہم اس کو برداشت کر لیتے اور آج ہمیں جو ہے یہ اجر ملتا. ایک اور نقطہ جو آج بیان کرنا ہے وہ آیت نمبر 183 میں ہے، 183. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا ہے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض قرار دیا تھا تاکہ تم تقوی کو اختیار کرو. اب یہاں پہ پہلی بات یہ بتا دی کہ تم کوئی پہلی امت نہیں ہو، پہلے لوگ نہیں ہو جن کے اوپر روزے فرض ہیں، تم سے پہلے بھی امتوں کے اوپر روزے فرض تھے. ایک بات.
اور اس کا مقصد کیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اگر روزے سے کسی شخص کے اندر تقوی پیدا نہیں ہو رہا تو وہ سمجھ لے کہ روزے کا اس کو مکمل فائدہ نہیں ہو رہا. ایک فریضہ تو ادا ہو رہا ہے، باقی فائدہ جو حقیقی فائدہ ہے، جو اس کی برکات ہیں، وہ حاصل نہیں ہو رہی. اب روزے سے تقوی کا کیسے حاصل ہوگا؟ دیکھیے، روزے کے اندر ہمیں ان چیزوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے جو عام دنوں میں ہمارے لیے حلال ہے. کھانا پینا اور جائز طریقے سے خواہش کو پورا کرنا، یہ عام دنوں میں حلال ہے. شریعت نے رمضان کے اندر روزے میں اس پہ پابندی لگا دی. اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی ایک چیز کا عادی ہے اور وہ اس چیز سے جب جی چاہتا ہے اس کو پانی پی لیتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، لیکن اس کو کہہ دیا جاتا ہے نہیں بھائی اب تم نے کھانا بھی نہیں کھانا، پانی بھی نہیں پینا. تو جب وہ کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، تو اپنے اوپر پابندی لگا دیتا ہے. تو ایک حلال چیز کی پابندی اپنے اوپر دن میں 12 15 20 گھنٹے، جتنے گھنٹے کا بھی ہمارے ریجن میں روزہ ہے اتنے گھنٹے کی وہ پریکٹس کرتا ہے اور روزانہ کے حساب سے پریکٹس کرتا ہے. اور اس میں ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ضروری یہ ہے کہ روزے کے اندر جس طرح ہم کھانا پینا اور جائز خواہشات سے رکتے ہیں، اسی طرح گناہوں سے رکنا بھی ضروری ہے. کہ دیکھیں بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ ایک شخص حلال چیزوں سے جو عام دنوں میں حلال ہے اس سے رک رہا ہے، لیکن جو عام دنوں میں حرام ہے روزے میں اس سے نہیں رک رہا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ ہمیں ایسے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں جو روزہ بھی رکھے اور جھوٹ بھی بولے. یعنی خلاصہ یہ بات کا کہ روزہ رکھ کے گناہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. روزے کا فریضہ ادا ہو جائے گا لیکن روزے کا کوئی فائدہ ثواب نہیں ملے گا. اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو روزہ رکھنے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ روزے کا مکمل فائدہ مجھے اور آپ کو اس وقت ہوگا کہ جب ہم اس کی روح کو پہچانیں، اس میں گناہوں سے بچیں اور عبادت میں لگیں. اس کا سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ پورا دن عبادت کریں، اور سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ کم سے کم پورا دن کوئی گناہ نہ کریں. اپنی آنکھوں کا گناہ ہو، کان کا گناہ ہو، زبان کا گناہ ہو، کسی بھی قسم کا کوئی بھی گناہ، ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے روزے کے دوران کوئی گناہ نہیں کرنا، روزے کے دوران کوئی گناہ نہیں کرنا. اس سے ہم پورے مہینے جب روزے کے اندر گناہ نہیں کریں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے یا اللہ جتنے بھی گناہ ہوئے اس سے ہم معافی مانگتے ہیں اور آئندہ کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیں. روزے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم رمضان کے اندر گناہ سے بچ جائیں، بلکہ اس میں ایک پریکٹس کروا کے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ ساری زندگی کو کیسے بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور ساری زندگی کو گناہوں سے کیسے بچا کے گزار سکتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، رمضان میں نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، تراویح پڑھ لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ رمضان کے مہینے میں ایسا کر سکتے ہیں تو سارے سال بھی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو یہ ایک گیم چینجر ہونا چاہیے، لائف چینجر ایکسپیرینس ہونا چاہیے رمضان کا. اگر کوئی شخص یہ سوچ کے گناہوں کو چھوڑتا ہے کہ رمضان کے بعد میں نے کرنے ہیں، تو یہ کوئی توبہ نہیں ہے. توبہ یہ ہے کہ آدمی اللہ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ میں آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا، اگرچہ وہ گناہ بعد میں ہو بھی جائے، لیکن کم سے کم جب اللہ سے مانگ رہا ہو تو اس وقت تو یہ اس طرح کی توبہ تو نہ ہو کہ یا اللہ میں رمضان میں گناہ نہیں کروں گا اس کے بعد کروں گا، نہیں. بلکہ ہمیں رمضان کے اندر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور ایسا ٹھیک کرنا ہے کہ ہم ارادہ کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہم رمضان کے بعد گناہوں کو نہیں کریں گے. آگے رمضان کے حوالے سے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا. یعنی اللہ کے پاس اللہ کے جو 12 مہینے ہیں اس 12 مہینے میں کوئی اور مہینہ اس سے بہتر ہوتا، رمضان سے بہتر ہوتا تو قرآن اس میں نازل کیا گیا. اب دیکھیں قرآن اور رمضان کا بڑا آپس میں جوڑ ہے. رمضان کے اندر اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے اندر قرآن کریم کا دور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 2 دور کیے. دور کا مطلب یہ کہ آپ نے قرآن جبریل امین کو سنایا اور جبریل امین نے آپ کو قرآن سنایا. تو رمضان کے اندر قرآن کریم کی خوب تلاوت کی جائے. فرمایا کہ یہ مہینہ، آدمی کہتا ہے میری نیند پوری نہیں ہوتی، مشکل ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر برداشت کرنے کا مہینہ ہے. اور فرمایا کہ صبر کا بدلہ وہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے. فرمایا کہ کوئی شخص کوئی عبادت کرتا ہے نفلی تو فرض کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا، اور کوئی شخص اگر عبادت کرتا ہے
فرض عبادت ادا کرتا ہے تو اس کو 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا. اور فرمایا کہ ساری چیزوں کا ثواب بڑا کے ہم اتنا اتنا کر دیں گے الا الصوم، روزے کے علاوہ، کیونکہ الصوم لی وانا اجزی بہ. آپ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ تو صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں. یعنی اس کا بدلہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے بدلے کو کسی چیز کے ساتھ آپ بتا نہیں سکتے. بس یوں سمجھ لیں کہ اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ میں خود ہوں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے بھوک پیاس کو میری خاطر چھوڑا، اپنی بھوک پیاس کو برداشت کیا میری خاطر. اور فرمایا کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من المسک، کہ جو روزے دار کی بھوک کی وجہ سے اس کی منہ سے جو بو آتی ہے، جو بیڈ اسمیل آتی ہے، وہ اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو بو آ رہی ہے یہ اس بھوک کی وجہ سے ہے جو اس نے اللہ کی وجہ سے بھوک کو برداشت کیا. اور دیکھیے آیت نمبر، میں نے آپ سے بیان کیا کہ آیت نمبر 183 میں بات کی اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی. اسی طرح اس کے احکامات مختلف بیان کیے 184 میں، 184 میں، پھر 185 میں رمضان کی فضیلت کو بیان کیا، پھر روزے کی بات کی، 186 میں دعا کی بات کی، 187 میں پھر رمضان کی بات کی اور روزوں کی بات کی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان کا تعلق ایک دعا کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہی مناسبت ہے کہ اللہ نے یہاں پر دعا کے معاملے کو یہاں پہ ذکر کیا. اب یہ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم اللہ ہمارے قریب ہے کہ ہم اس سے مناجات کریں، اس کو آہستہ آہستہ پکاریں، یا پھر اللہ بہت دور ہے کہ ہم اس کو چلا چلا کے پکاریں؟ یعنی اللہ کو، اللہ سے مانگنے کا جو طریقہ ہوگا، یعنی دعا کے اندر ہماری ٹون کیا ہوگی؟ ہم زور زور سے پکاریں گے، آہستہ آہستہ پکاریں گے، کس طرح پکاریں گے؟ اس کو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہ انداز جو ہے نا، اس کی جو خوبصورتی ہے اس کو ترجمے سے بیان نہیں کیا جا سکتا. فرمایا کہ جب میں کوشش کرتا ہوں، فرمایا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو کہہ دینا کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور اے نبی جب آپ سے میرے بندے سوال کریں. دیکھیں یہ کتنی محبت کے ساتھ اللہ پکار رہے ہیں. دیکھیں اگر ماں کہتی ہے نا بیٹے کا نام کامران ہو تو ماں کہ کامران یا فرحان، یہ جو بھی نام سے پکارے نا تو ماں کے الفاظ میں محبت ہوتی ہے. لیکن اگر ماں کہ نا بیٹا تو اس میں جو چاشنی اور محبت ہوتی ہے نا وہ کسی اور لفظ میں نہیں ہوتی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا تعلق کسی کے ساتھ جو تعلق ہو، اس تعلق کے نام کے ساتھ آپ کسی کو پکارے نا اس میں محبت زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ اس شخص کے نام کے ساتھ پکارے. کامران کو کامران کے ساتھ پکارنے میں وہ تو کوئی بھی اس کو کامران بول سکتا ہے، لیکن بیٹا جو ہے اس کو ماں بولے گی یا باپ بولے گا. تو اس میں پکار کے ساتھ ساتھ ایک تعلق کا واسطہ دیا جاتا ہے کہ میرے بندے. اب کہہ دیتے کہ بندے پکاریں؟ نہیں، کہا کہ میرے بندے. جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو ان سے کہہ دینا کہ میں تمہارے قریب ہوں. یہ اس میں جو محبت ہے نا، اب اس میں اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ آدمی اللہ کا نیک بندہ ہے یا فاسق فاجر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو ان سے کہہ دینا میں تمہارے بہت قریب ہوں. تم مجھے پکار لو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے. ماں باپ بھی جب اولاد سے زیادہ تنگ آتے ہیں نا، کہتے ہیں تم بولو گے نا میں تمہاری کوئی بات کا جواب نہیں دوں گا، تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا، تمہیں کوئی چیز نہیں دوں گا، تمہیں کوئی پیسے نہیں دوں گا. اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ میرا کوئی بھی بندہ میرے بارے میں جب پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو اس سے کہہ دینا کہ میں اس کے بہت قریب ہوں. جب وہ مجھے پکارے گا تو میں اس کی پکار کا جواب دوں گا. جب ایسا معاملہ ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اب چاہیے جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں اور خود سے کہہ رہا ہے کہ جب بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو کہہ دینا میں بہت قریب ہوں، اور جب تم مجھے پکارو گے تو میں تمہاری پکار کا جواب بھی دوں گا، تو اب کرنا کیا چاہیے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اب چاہیے کہ لوگ اللہ کو پکاریں، اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے پیش کریں.
اب وہ ضرورت، بڑی ضرورت ہدایت ہے جیسے پہلے بیان کیا تھا، آخرت ہے، ایمان ہے، اپنی اولاد اور گھر والوں کا نیک ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر گھر چاہیے انسان کو، پیسے چاہیے، گاڑی چاہیے، دنیا بھی کوئی بھی نعمت چاہیے، تو وہ بھی اللہ سے بندہ مانگ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بس چاہیے کہ مجھے پکارا جائے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھا جائے۔ یعنی اب ہم اللہ سے دعا مانگے اس انداز میں کہ ہمیں خود اللہ پہ بھروسہ ہی نہ ہو کہ اللہ یہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے، ایمان کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ کہ جو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں یہ اللہ مجھے کر کے دیں گے۔ اور دعا کی 4 صورتیں، بات کو ختم کرتے ہیں تاکہ وقت ہمارا زیادہ نہ ہو جائے۔ دعا کی قبولیت کی 4 شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مانگا جائے وہ مل جائے، دوسرا یہ مانگنے پر جو مانگا ہے وہ تو نہ ملے لیکن کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت کو اللہ دفع کر دے، جو چیز مانگی جا رہی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بہتر چیز دے دے، اور نمبر 4 قیامت والے دن اس دعا کا اجر کو سنبھال کے رکھا جائے۔ تو جب قیامت والے دن بندہ پوچھے گا یا اللہ یہ کس چیز کا اجر ہے، تو اللہ فرمائیں گے یہ اس دعا کا اجر ہے جو تمہاری دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، اس کا اجر ہی ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا۔ تو اس وقت بندہ کہے گا کہ ہائے کاش میری ساری دعائیں قبول نہ ہوتی اور قیامت والے دن وہ اجر کی شکل میں سنبھال کے رکھی جاتی اور مجھے ملتی۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو دوسرے پارے کے حوالے سے عرض کرنی تھیں۔ وقت خاصا مختصر ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن چونکہ وقت ہم نے مختصر رکھا ہے تاکہ ہم روزانہ اس کو کر سکیں، سن سکیں، تو بس جو بھی باتیں سنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے تو بھی بیڑا پار ہے۔ تو خوب دعائیں کریں، گناہوں سے بچنے کی خود بھی کوشش کریں، دوسروں کو بھی سمجھائیں اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔